معراج پر پہنچے نبی ظاہر ہوئے راز خفی، بولے ملائک سب یہیں بلغ العلا بکمالہ۔ رضوان نے دی بڑھ کر صدا، کیا نور ہے صلی علی شمس و قمر ان پر فدا، کشف الدجا بجمالہ۔ حوریں کھڑی تھیں صف بصف تھے جام کوثر، کف بکف بولی سبھی زہ عز و شرف، حسنت جمیع خصالہ۔ حق نے کہا اے بندگاں میرا ہے پیارا مہماں، یہ صاحب کون و مکان، صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ معراج کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی، کب ہوئی؟ فلسفہ معراج کیا ہے؟ 3 سال کا سوشل بائیکاٹ کا سامنا نبی کو کرنا پڑا شیب ابی طالب کے اندر، مکمل خاندان سمیت۔ بنو ہاشم کو 3 سال قید تنہائی کی سزا دی گئی۔ سبب کیا تھا؟ کلمہ حق، باز آ جاؤ ورنہ ہم سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ یہ جو آئے روز کہتے ہیں بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی اس بلیک لسٹ سے ہو کر آئے۔ معیشت تنگ کر دی گئی، جینا مرنا ملنا ملانا کھانا پینا تعلقات ہر چیز ختم۔ اس قید تنہائی سے جب باہر نکلے تو وہ چچا جو آپ کی حفاظت کا ایک مضبوط ذریعہ تھا، جو آپ کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے، جن کی وجہ سے کافروں کی سخت ایذاؤں سے آپ محفوظ تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی اور آپ کے چچا خواجہ ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ چند ہی دن گزرے، وہ وفادار رفیقہ حیات خاتون اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پہلی مومنہ کہ جب آپ تھک ہار کر، سخت باتیں سن کر، گالیاں کھا کر، پتھر کھا کر، لوگوں کے برے رویے برداشت کر کے تھکے ہارے گھر میں تشریف لاتے تو رفیقہ حیات کی خدمت اور پیار بری محبت بری رس بری باتیں آپ کے سارے دکھ درد کو ختم کر دیتی تھی۔ اس رفیقہ حیات کا بھی انتقال ہو گیا۔ غم کے بعد غم، دکھ کے بعد دکھ، آزمائش کے بعد آزمائش، امتحان کے بعد امتحان۔ چنانچہ تاریخ انسانی میں اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال۔ اور یہاں کے بعد آپ نے طائف کا لمبا سفر کیا، تبلیغی سفر کیا، پتھر مارے گئے۔ عبدلیہ لیل، حبیب اور مسعود، ان 3 آدمیوں کے پاس گئے اس نیت سے یہ بڑے ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی مانے گا تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن ان میں سے کسی ایک نے نہ پانی کا پوچھا، نہ کھانے کا پوچھا، نہ بیٹھنے کا کہا، یہاں تک کہ آپ کے پیچھے بگڑے ہوئے
باہر کیا جائے۔ جب آپ کا غم، سنیں ذرا، جب آپ کا غم انتہا کو پہنچا، کہا محبوب اب میں خوش ہوں کہ وہ انتہا عطا کروں گا جو کسی نبی کو میں نے عطا نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پہلے غم کی انتہا، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جتنے بڑے نبی ہیں اتنی بڑی آزمائشیں ہیں، اتنے بڑے امتحانات ہیں، اتنے بڑے دکھ ہیں، اتنے بڑے درد ہیں۔ ان دکھوں اور دردوں سے گزر جاؤ، میں وہ مقام عطا فرماؤں گا جو آج تک کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا، اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ سارے غم غلط ہو جائیں گے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے روح الامی سورہ والضحیٰ، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ وہ امامت کی شب اور صفِ انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں۔ ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لا مقام پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں۔ یہاں سے ساتویں آسمان پر پہنچے، پاس اپنے بلانے کا تھا مدعا، تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا، مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں۔ میرے آقا سے پہلے کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی ولی، کوئی نبی نہیں جا سکا۔ یہاں سے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر شروع کیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قرآن کہتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے، دو کمانوں کے مثل، یوں 1 to 1 ملاقات ہوئی۔ میاں جب قریب عرش پہنچے، شافع روز جزا، عرض کیا ہے خالق جن و بشر، جب طور پر تو ہوا تھا جلوگر، حکم تھا موسیٰ کو کرے پاؤں کو نالین سے جدا، اور مجھ کو بما نالین کے عرشوں پہ بنا لیا۔ کہا تو کہا، موسیٰ کہا، وہ اور تھے تم اور ہو، وہ فقط طالب تھا، تم طالب بھی ہو مطلوب بھی ہو، تم طالب بھی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، موسیٰ اپنے جوتے اتاریے، آپ مقدس وادی طویٰ کے اندر ہیں، رب سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں اور شرف نبوت پانے جا رہے ہیں۔ لیکن قربان جائے اس آقا پر کہ جس آقا کی جوتیاں اوپر ہیں، اللہ کا عرش نیچے ہے۔ تین چیزیں نبی نے پیش کی۔ تین قسم کی عبادت ہوتی ہے، جانی عبادت، مالی عبادت اور قولی عبادت۔ مولا کریم میں یہ ساری عبادتیں تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ سب سے بڑی بات جو میں تیرے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، مولا کریم تیرے پاس ہر چیز ہے لیکن تیرے پاس عبدیت نہیں ہے اور انکساری اور عاجزی نہیں ہے، لہٰذا میں عبدیت لے کر آیا ہوں، عاجزی اور انکساری لے کر آیا ہوں۔ اب سمجھے نبی کو معراج کا تحفہ ملا کیوں؟ ایک ہے معراج ہوئی کیوں، ایک ہے اللہ نے معراج کا جو عظیم تحفہ تھا نبی کو کیوں عطا کیا۔ اس لیے کہ نبی نے اللہ کے سامنے عاجزی دکھائی، پوری رات کھڑے ہو رہے ہیں۔ اعلان کیا ہے نبی، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، لیکن نبی پھر بھی راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، پاؤں مبارک سوج گئے، ورم آ گئے، اور رفیقہ حیات سیدہ کائنات صدیقہ کائنات صدیق کی بیٹی صدیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، یا رسول اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر اتنی عبادت کیوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، میری رفیقہ حیات، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور رب نے عطا کیا، اس کا یہ مطلب ہے اکڑ آ جائے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اولین آخرین کا مجھے اللہ نے سردار بنایا، میں اس پر فخر نہیں کرتا، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اس پر فخر نہیں کرتا، آدم تا عیسیٰ اور سارے کے سارے انبیاء اور ان کے امتی میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، میرے پاس سفارش کے لیے آئیں گے، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ حوض کوثر اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ پل صراط سے سب سے پہلے میں گزروں گا، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری اللہ کی عطا ہے، میرا ذاتی کمال نہیں۔ نبی جی کیا لے کر آئے؟ مولا کریم جانی، مالی، قولی عبادتیں لے کر آئے ہوں۔ جواب میں اللہ نے بھی تین چیزیں ارشاد فرمائی، السلام علیکہ ایھا النبی، نبی جی آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، نمبر 2 اللہ کی رحمتیں ہوں،
वबरकातुहू, और अल्लाह की बरकतों। 3 के मुकाबले में 3 और मेराज के तोहफे भी 3। मेराज के तोहफे कितने हैं? 3 तोहफे हैं। पहला तोहफा सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत, खवातीम सूरह बकरा, लिल्लाहि मा फिस समावात से लेकर आखिर तक, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन तक। हजरत उमर इसके बारे में फरमाते हैं, मैं नहीं समझता कोई मुसलमान जी शऊर अक्लमंद इसे पढ़े बगैर सोता हो। ये अर्श के खजानों में से एक खजाना है जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया। क्या है? आज के बाद याद करेंगे इंशाअल्लाह, सोते वक्त पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसके अंदर तमाम ईमानियात को बयान किया गया है और दुआ सिखलाई गई है। क्या सिखलाई गई है? वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। सारी की सारी दुआएं हैं, इल्तिजाएं हैं, मुनाजात है। ईमान बताया गया इन आयत के अंदर, पहला तोहफा। और दूसरा तोहफा 50 नमाजों का। 9 चक्कर लगे। कितने चक्कर? 9वें चक्कर में हर चक्कर पर 5 नमाजें। 9 चक्कर नबी ने लगाए उम्मत के खातर। 9 चक्करों के बाद 5 नमाजें रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी ये भी नहीं पढ़ सकते, मजीद कम कराएं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक तो ये खौफ महसूस हुआ कि हर चक्कर में 5 कम हो रही हैं, तो जो तोहफा मिल रहा है ये इस चक्कर में अगर लगा दूंगा तो फिर ये 5 भी खत्म हो जाएंगे, उम्मत के लिए मैं क्या लेकर जाऊंगा। और दूसरा इसलिए फरमाया कि मुझे अब हया आती है। इरशाद खुदाबंदी हुआ, मेरे महबूब तेरी उम्मत नमाजें 5 पढ़ेगी, सवाब 50 का अता फरमाऊंगा। और नमाज के मुतल्लिक़ के पहला ये समझ ले वाक़या, आका अलैहिस्सलाम ने देखा रास्ते में कुछ लोग उनके सरों को कुचला जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पत्थरों के दरमियान कुचलते हैं, फिर वो सर उसी तरह ठीक हो जाता है, फिर पकड़ कर कुचलते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा, कहा जिब्रील अमीन ये कौन लोग हैं? फरमाया या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, उनके सरों को कुचला जाएगा। देखा है कौम है तांबे के उनके नाखन हैं और उन नाखनों से अपने चेहरे और सीने को जो है वो काट रहे, नोच रहे। फरमाया जिब्रील अमीन कौन लोग हैं? कहा या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जो लोगों की चुगली करते हैं, गीबत करते हैं। कुछ लोगों को देखा उनके होंठ जो हैं ऊंट के बराबर है, बड़े बड़े मुंह हैं और फरिश्ते उनके मुंह के अंदर पत्थर ठोस रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने जब पूछा जिब्रील अमीन से तो जवाब दिया कि या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल खाते हैं। क्या खाते हैं? यतीमों का माल खाते हैं। इत्थे एक जुमला मैं बार बार कहता हूं, लोग कहते ए जहां मिठा अगला किस डिठा, मैं कहता हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा डिठा और उम्मत को आकर बताया। ए जहां मिठा अगला जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा डिठा, आंखों के साथ जन्नत भी देखी, जहन्नम को भी देखा, अजाब को भी देखा, दोज़ख को भी देखा और जानी को क्या सजा मिलेगी वो भी देखा, जानिया को कौन सी सजा मिलेगी वो भी देखा, चुगलखोर को क्या सजा मिलेगी देखा, और बेअमल वाइज को क्या सजा मिलेगी देखा, बेनमाजी को क्या सजा मिलेगी देखा, हजरत उमर के महल को भी देखा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकाम महमूद को भी देखा, हौज़े कौसर को भी देखा और अल्लाह के जलवों का जो है मुशाहिदा भी किया, हर चीज देखी। कहते ए जहां मिठा अगला किस डिठा, मोहम्मद मुस्तफ़ा डिठा और उम्मत को आकर बताया। उम्मत को आकर, अगर नहीं पढ़ोगे नमाज सर कुचला जाएगा, अगर हराम खाओगे पेट में पत्थर डाले जाएंगे। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। तीसरा तोहफा मेराज का, आखिरी बात फरमाया महबूब जो भी तेरा उम्मती अल्लाह के ज़ात और सिफात में शिरक नहीं करेगा, मैं रब उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाऊंगा। ये तोहफे नबी लेकर आए। आज अहद करें हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कायनात के हर अमल का जो हुक्म मिला है तो अर्शों से मिला है, जमीन पर मिला है। नमाज वाहिद चीज है, जमीन से नबी को अपने पास बुलाया है और सामने बैठकर अपने महबूब को यह तोहफा अता फरमाया। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। जिस तरह इंतहाई करीब हुए नबी के अल्लाह की जात और नबी अल्लाह के सामने हैं, बिल्कुल करीब हैं या नहीं? फरमाया कि इंसान सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। सजदा किस में है?
تیری معراج تو یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج تو یہ ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، اس لیے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ محمد وہ محمد وہ محمد وہ محمد ہے کہ جس کی اتباع سے آدمی انسان بنتا ہے۔ جنہوں نے نبی کی اتباع نہیں کی، خنزیر کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، فیملی سسٹم تباہ ہے، باپ کا پتہ نہیں، ماں کون ہے جانتے ہی کون نہیں۔ نبی کی اتباع سے آدمی انسان بنتا ہے کہ جن کے نقش پا سے خلد کا امکان بنتا ہے، کہ جس کے وصف حسن و خلق سے قرآن بنتا ہے۔ کانا خلقہ القرآن۔